سامعین آداب، ریڈیو کاؤنسلنگ کے ایک نئے شمارے میں ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہلال سلطان۔ سامعین، ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ کاؤنسلنگ سیل اور امہانس کشمیر کی چائلڈ ویل بینگ اینڈ گائیڈنس سیل نے طلباء و طالبات کی مینٹل ہیلتھ، ذہنی نشوونما اور موجودہ کووڈ عالمی وبا سے بچوں پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے آن کال کاؤنسلنگ اور کمیونٹی کلاس کاؤنسلنگ جیسے پروگرام شروع کیے ہیں۔ کمیونٹی کلاس کاؤنسلنگ کے ذریعے نفسیاتی ڈاکٹر اور ماہرین براہ راست بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پروگرام رواں ہفتے کے دوران دارا ہارون میں منعقد ہوا، جس میں علاقے کے سینکڑوں بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چائلڈ گائیڈنس اینڈ ویل بینگ سینٹر GMC سری نگر سے وابستہ ماہرین عادل وڈو، محمد شاہین، مجتبیٰ حسین اور ناصر نذیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر منظور احمد کمار بھی موجود تھے۔ ماہرین نے اس موقع پر مینٹل ہیلتھ، ذہنی نشوونما کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا اور مختلف ذہنی مسائل سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار بھی بتا دیے۔ اس تقریب کے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں ایبیلٹی ٹو تھنک، ٹھیک ہے نا؟ انسان نے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر انسان کو سوچ، جو اس کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ صحیح طریقے کا ہوتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، اچھا انسان سوچتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ایبیلٹی ٹو تھنک اور ہوتا ہے فیل، چیزوں کو محسوس کرنا۔ کیا چیزوں کو ویسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے کرنا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں گے کوئی خوشی کا تہوار ہے، جیسے عید ہے، کسی کی شادی ہے، کیا ہم خوشی کو خوشی طرح محسوس کرتے ہیں؟ غم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی گزر گیا یا کچھ ہو گیا، حالات خراب ہے، کیا ہم غم کو غم کی طرح محسوس کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، اور تیسرا ہوتا ہے ریئیکٹ کرنے کی۔ فار ایگزامپل مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو ٹیچرز کے سامنے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، پیرنٹس کے سامنے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ جب انسان کو یہ تین چیزیں صحیح سے لگتی ہے کہ سوچنے کی، انسان صحیح سے سوچتا ہے، چیزوں کو صحیح سے سمجھتا ہے اور بہیو اچھے سے کرتا ہے، تب ہم بولتے ہیں کہ ایک انسان کا جو ذہنی صحت ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تین چیزیں اگر آپ ان تین چیزوں کا اپوزٹ ہوگا، فار ایگزامپل انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیسے سوچتا ہوں، یا اس کے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کافی زیادہ نیگیٹو اب سوچتا ہے، یا کافی زیادہ برے دماغ میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں، یا وہ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتا ہے، یا چیزوں کو وہ صحیح طریقے سے محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ خوشی کا موقع ہے، انسان وہاں پہ بھی کافی سارے لوگ رونا شروع، ہم ان کو بولتے آپ کیوں خوشی کی بات ہے، اب یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ غم جب ہوتا ہے یا دکھ جب ہوتا ہے، ہمیں تب جو ہے اپنا ایموشن جو ہے، جیسے اداس رہنا، ایک ہم روتے ہیں، وہ ایک ایموشن ہے، وہ غلط ایموشن نہیں ہے، وہ بھی ایک ایموشن ہے، لیکن وہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کس سچویشن پہ یوز کرنا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اپروپریٹ ایموشن یوز کرنا ہے، اپروپریٹ سچویشن پہ، یا پیش آنے کی صلاحیت، ہمیں کیسے بہیو آنا ہے۔ سو اگر ہمیں کبھی لگے گا ان چیزوں میں کبھی کوئی مشکلات آتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ذہنی صحت ہے، ہم وہ نہیں بولیں گے وہ پاگل ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ذہنی صحت پہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اگر کیسے پتا چلے گا آپ کہ ہمارا جو ذہنی صحت ہے، جو دماغ ہے نا، ذہنی صحت، ہمیں کیسے یہ پتا چلے گا کہ ہمارے ذہنی صحت پہ اب اثر پڑنا شروع ہو گیا؟ کیسے پتا چلے گا؟ یہ مت نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے لگے گی کہیں ابھی ہاتھ میں تو کٹ لگے گا، ٹھیک ہے، تو سب بولیں گے کہ کیا یہ کیسے لگی ہے، زیادہ تو نہیں لگی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے کیا؟ لیکن جو ذہنی صحت کی بات ہے، لوگ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ اگر میں کسی کو بولوں گا کہ مجھے سٹریس ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے ٹینشن ہے، وہ بولیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو تو کچھ ہے نہیں، آپ تو ٹھیک ہے، ہٹے کٹے انسان ہو، آپ تو کھا رہے ہو ٹھیک سے، آپ تو پی رہے ہو ٹھیک سے، آپ شاید جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا انسان، مگر اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا۔ تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو لگے خود میں، ضروری نہیں ہے کہ خود میں لگے، کبھی کبھی گھروں میں لگ سکتے، اپنے ہمارے بھائی، کازن ہے، فرینڈ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو ان کو بتائے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اگر ہمیں کبھی لگے گا کہ یہ چیزیں ہم میں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق سے کھاتا ہے نا، بھوک، ہر کسی انسان کو بھوک اتنی لگتی ہے جتنا اس کا جتنے اس کی باڈی مانگتی ہے۔ اگر ہمیں کبھی لگتا ہے کہ انسان اب ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، جسے ہم اوور ایٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی ایک دن ہو سکتا ہے
کبھی کھایا نہیں ہے کچھ. لیکن جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں صحیح 15 دن سے زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ چیزیں یاد رکھنا, 15 سے زیادہ اگر رکھیے گا کہ اب انسان کو زیادہ بھوک لگتی ہے, ضرورت سے زیادہ, جتنا وہ پہلے کھاتا تھا اب اس سے زیادہ بھوک لگتی ہے, یا بھوک ہی نہیں لگتی. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ایسا سلسلہ 15 دن سے زیادہ چلا تو ٹھیک ہے, اب زیادہ بھوک لگتی ہے یا کم بھوک لگتی ہے, یا انسان اب زیادہ سونے لگتا ہے, وہی مانا خود ہی مانا بات. ٹھیک ہے نا, اب اس کو بولتے ہو نیند سے اٹھنے کے لیے, وہ بولتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اب اٹھنے کے لیے, اب دنیا اب تو سب کچھ جل رہا ہے, اب تو کچھ نا امیدی ہے, اب تو کچھ ہوگا نہیں, حالات خراب ہے, وہ ہے یہ ہے, تو اب اس کو اچھا نہیں لگتا ہے صبح نیند سے اٹھنا, یا اب رات کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, رات کو کیوں نہیں نیند آتی ہے, انسان جب سونے لگتا ہے تو اس کو کچھ سوچنے لگ جاتا ہے, وہ شروع انسان جب اس کا دماغ جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, انسان جو لاگن واریا کیا سوچوں. ٹھیک ہے نا, کسی کے بارے میں نہیں, اگر اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے, چاہے وہ فائنینشیل ایشوز ہے, یا اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, یا اس کے اسٹڈیز کے ریگارڈنگ کوئی پرابلم ہے, یا اگر اس کے نیبرہڈ میں کوئی پرابلم ہے, یا آپ ٹیوشن کے لیے جاتے ہو, اسکول میں جاتے ہو, وہاں پہ کوئی پرابلم ہے, یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس نے بولا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے نا, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. آپ انسان ایک وہ چیزیں شروع کرتا ہے سوچنے, کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اگر پاپا کو پتا چل گیا, ماما کو پتا چل گیا, تو ٹیچر کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا. ان سب کی چیزوں سے انسان کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, سو جب بہت انسان سوچنے لگتا ہے تو کبھی کبھار انسان نیگیٹو سوچنے شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ایگزام آنے والا ہے, اب کیا بنے گا, اب تو ڈیٹ شیٹ آئے گا, اگر میں پاس نہ نکلا, اگر میں پاس نہ نکلی تو کیا ہوگا, مجھے گھر والے کیا بولیں گے. تو اس سب کے چلتے ہوئے انسان کا جو اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے پچھن اندر دیوان کی ہے نا. ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں ہوتا ہے, یا اگر اب نیند بھی آ گئی انسان پت لگا انسان جو رات وٹ کڑا. ٹھیک ہے نا, ویسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ بنا وجہ انسان کو ڈراؤنے سپنے آنے شروع ہو جاتے ہیں, یا اگر اب نیند سے وہ جاگ جاتا ہے, وہ جسے ہم نائٹ میئرز کہتے ہیں نا, برے سپنے آنا انسان کو شروع ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, یا انسان جو ہے جیسے آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلتے ہو, اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھیلتے ہو, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اب اچھا نہیں لگتا ہے کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلنا, اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھیلنا, آپ پسند کرتے ہو الگ رہنا ایک کمرے میں, آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, آپ کو اب کسی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا بات کرنا. ایسا تو نہیں ہے, یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اب زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. غصہ آنا غلط بات نہیں ہے اب, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس بات پہ آنا چاہیے, کتنا آنا چاہیے, اگر اب آئے گا تو وہ کیسے ایکسپریس کرنا ہے, ظاہر کیسے کرنا ہے, ورنہ غصہ آنا غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر اب انسان کو اتنا غصہ آنے لگا کہ بلا وجہ اس کو غصہ آتا ہے کہ پیرنٹس نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں ہے, تو لیکن اب اس کو ایسے, پہلے اس کو جب پیرنٹس کچھ بھی بولتا تھا تو وہ ٹھیک ہے وہ سنتا تھا, لیکن اب بچہ جو ہے وہ کافی چڑچڑا فیل کرتا ہے کہ پیرنٹس اس کو بولتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ ایسے بات نہ کرو, یا پھر بچہ غصے میں کافی زیادہ کوئی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے, پہلا ایسا نہیں تھا, لیکن کچھ چیز ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو ایسا چیز لگ رہا ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ اب دماغ میں برے خیالات شروع آنے لگے, یا انسان کافی زیادہ ریسٹلیس فیل کر رہا ہے, وہ بول رہا ہے نہیں میں باہر جاتا, پھر باہر جاتا ہے, پھر واپس اندر آ جاتا ہے. ایسی چیزیں تو نہیں ہو رہی انسان کو. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شیئر کرنے ہے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں جانا ہے, ہیلپ میں کیا کرنا پڑے گا. تو انسان کبھی کیا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے لائف میں کوئی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں, کسی بھی قسم کا نقصان ہم اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے ہماری جو پرابلم ہے وہ کم ہو جائے گی, لیکن انسان کی پرابلم کم نہیں ہو جاتی. فار ایگزامپل میں بتاؤں گا کہ اگر میری گھر میں کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, میرا فادر جو ہے وہ کام پہ نہیں جا سکتا ہے, ایک وہ پرابلم ہے, لیکن میں اب سوچوں گا کہ میں اب اس پرابلم سے کیسے لڑوں. پرابلم سے لڑنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ شیئر کرے گا, فیملی کے ساتھ شیئر کرے گا, ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرے گا, اپنے بڑے بھائی کزن کے ساتھ, یا جس پہ بھی اس کو لگتا ہے کہ بھروسہ ہے اس کے ساتھ شیئر کرے گا, وہ بتا سکتا ہے کہ کیا حل ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان غلط ذریعے شروع کرتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر اپنے فرینڈ کو بتاؤں گا کہ مجھے ٹینشن ہے, وہ بولے گا چلو ٹھیک ہے سگریٹ پی لے, اس سے ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایٹم ان چیزوں سے ٹینشن کم ہو جاتا ہے, لیکن ان چیزوں سے پرابلم زیادہ بڑھ جاتی ہے, ہماری صحت پہ زیادہ اثر بڑھ جاتا ہے. ویسے اگر میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے, میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, اب میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں کسی قسم کا, میں اپنے بازو کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے کاٹ دیا, مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے پرابلم ٹھیک ہو جائے گی, لیکن وہ پرابلم تو وہی ہے نا, بیمار تو گھر پہ ہی ہے, وہ تو ٹھیک نہیں ہو گیا نا. تو پھر مجھے لگتا ہے اب کیا کرنا پڑے گا مجھے,
پھر میں 2 دفعہ ہاتھ کاٹنے شروع لگتا ہوں، ایک یہاں سے بھی ایک یہاں سے بھی، پھر بھی پرابلم ٹھیک نہیں ہو جاتی، کیونکہ پرابلم کی جڑ تو وہی ہے نا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم کام کر رہے کہ اپنی ہمارا جو سٹریس اندر سے، ہمارا جو تناؤ اندر سے ہے، ہم وہ کوشش کر رہے کم کرنے کی، بائی وے آف سلیشنگ اور آرمز یا کسی اور طریقے سے. تو جب ہم 2 بار بھی اپنے پھر بازو کاٹنا شروع کریں گے، پھر 3 بار بھی، چوتھی بار بھی، پھر ہمیں جب آرام نہیں ملے گا، پھر کیا کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نے کافی زیادہ دیکھا ہوگا، ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کہ کافی زیادہ آپ نے دیکھے ہوگے سوسائڈ کی کیسز بھی، جب بڑے ہو یا بچے ہو وہ کرتے ہیں. کیونکہ ہم وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی لائف میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس پرابلم کے ساتھ کیسے لڑنا ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہمیں اس پرابلم کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، مے بی وہ اس پرابلم کا حل ڈھونڈتے. کسی بھی قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ کبھی پرابلم شیئر نہیں کی ہوتی ہے کسی کے ساتھ. تو اگر آپ کی لائف میں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے وہ اسٹڈیز کے ریگارڈنگ ہے، چاہے وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا دوست کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، یا گھر میں کوئی پرابلم ہے، تو ہمیں کوشش چاہیے یہ دیکھنے کی کہ وہ پرابلم کہاں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ کہ ویسے سٹیپ اٹھانے کی جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے بھی سفر کرتے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے یہ چیز، کبھی اب ہمارے دماغ میں ایسا تو نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے. اگر آئے گا تو ہمیں مدد کے لیے جانا ہے، وہ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. جیسے کبھی ہمیں بخار ہوتا ہے، کبھی ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ہمارے آنکھوں میں پرابلم ہو جاتی ہے، ہم نہیں جاتے کیا ڈاکٹر کے پاس نا، سبھی ڈاکٹر کے پاس. جب ہمارے فزیکل ہیلتھ میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے، میری بھی آنکھوں میں پرابلم تھی، میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ویسے ہی جو ہمارا آرگن ہے، ہماری باڈی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ دماغ ہے، وہ بھی کبھی بیمار پڑ سکتا ہے نا، حالات کی وجہ سے، کیونکہ ہم انسان ہیں. انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے، اپ ڈاؤن آ جاتے ہیں، اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں. اگر ہمیں لگے گا کہ اگر ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ اب اثر پڑنا شروع ہو گیا، پڑ سکتا ہے. فار ایگزامپل کن چیزوں کی وجہ سے پڑ سکتا ہے؟ کوئی گزر گیا فیملی میں، ریلیٹیو میں، اب انسان کو پتا ہے چیز سے واپس کیسے آنا ہے، انسان اب اسی چیز کے ساتھ رہتا ہے. یا گھر میں کوئی بیمار ہے، اتنا جو ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں اتنا اب کما نہیں پاتے ہیں کسی بھی چیز کی وجہ سے، یا گھر میں کوئی، یا باہر کوئی تنگ کرتا ہے، یا کوئی مارتا ہے، یا کوئی بولتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ پرابلم شیئر نہیں کرنا، یا کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں حالات کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے ہمارے دماغ میں پہلے اثر پڑے گا. جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں اب کہاں جانا ہے، تو وہ دن بہ دن بڑھ جائے گا، وہ دن بہ دن کم نہیں ہو جائے گا. ہم بیمار پڑیں گے، ہم دوائی کھاتے ہیں بخار کی، ہمیں بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. ویسے اگر ہمارا جو ذہن، دماغ ہے، سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے باڈی کا، اگر ہمیں کبھی لگے گا کہ اس پہ اب اثر پڑنا شروع ہو گیا، تو اب ہمیں کہاں پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز سب سے پہلے کہ لیکن بچوں سے مجھے ضمن یاد پڑا، مجھے پہلے بولنا چاہیے تھا، یہ لیس بچہ نا ونان، تو ہم کس کو بچہ بولتے ہیں؟ ہماری نظر میں کون بچہ ہے؟ کس انسان کو بچہ بولتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی بھی بتاؤ. شاباش، ویری گڈ. تقریب کے آخر پر ماہرین نے ہمارے سوالات کا بھی اس طرح جواب دیا. السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ ہمیں یہاں بلانے کے لیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے جو روزمرہ کا جو روٹین ہے وہ کافی زیادہ ڈسرپٹ ہو گیا تھا. پچھلے 3 سالوں سے بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے، ابھی تو کمیونٹی کلاسز انیشیٹ ہو گئے ہیں، بچے باہر نہیں جاتے تھے، اپنی فرینڈز کے ساتھ کھیل کود نہیں کر پاتے تھے، فیملی آؤٹنگز کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ حالات ہی ویسے بنے تھے، یا اپنے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل نہیں پاتے تھے. سو اس سب کی وجہ سے جو ہے بچوں پہ ذہنی دباؤ پڑ سکتا ہے. جو بچے جو ان کا نارمل ڈسرپٹ ہو گیا، اس سب کی وجہ سے بچوں کے مینٹل میک اپ ہے اس پہ کافی زیادہ مضر اثرات پڑ سکتے ہیں. یا کووڈ کی جب ہم بات کریں گے، بچے گھروں میں بند تھے پچھلے 3 سالوں سے، یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنا لائیولیہوڈ نہیں کما پائے، یا گھر میں جو کافی زیادہ انفیکٹ ہو گئے، یا بچے بھی اس سب کے چلتے ہوئے بچوں کا ذہنی صحت جو ہے کافی زیادہ متاثر ہو گیا. ابھی ہم جو ہے بچوں کا جو ذہنی صحت پہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. جو بھی بچوں کی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، گھر کے ایشوز ہو سکتے
سکتے ہیں, باہر کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ہم اپنے سینٹر میں بچوں کی, ہماری ڈاکٹرز ہیں, ہماری جو ٹیم ہے پروفیشنلز کی ٹیم, وہ ان کا جو ہے اسیسمنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو مین کمپوننٹ ایک ہے وہ آؤٹ ریچ کا کمپوننٹ ہے کہ ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جاتے ہیں, اسکولز میں جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ ذہنی صحت کے مطابق بات کرتے ہیں. دیکھیے جی, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے اس کے ساتھ کافی زیادہ اسٹگما اٹیچڈ ہے. ہم فزیکل ہیلتھ کی کافی زیادہ بات کرتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کی بات ہم بہت زیادہ کم کرتے ہیں. ایز اے ایڈلٹ بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے صحت پہ اثر پڑ گیا تو ہمیں کہاں جانا ہے, لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور ہم نے بھی اپنے سینٹر پہ دیکھے کہ کافی زیادہ بچوں کا جو ذہنی صحت ہے وہ متاثر ہو گیا, کافی زیادہ بچے جو ہے وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئے. سو ہمارا یہی مین فوکس ہمارا یہی ہے کہ ہم کمیونٹیز میں جائیں, ہم کمیونٹی کلاسز میں جائیں, بچوں کے ساتھ بات کریں, بچوں کے ساتھ یہ بات کریں کہ کوئی چیز تو نہیں ہے جو ان کے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے, کوئی گھر میں کوئی ایسا چیز تو نہیں. کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے یا مینٹل ہیلتھ کس چیز سے بگڑ سکتا ہے, یا اگر ہمارا مینٹل ہیلتھ بگڑا تو ہمیں کہاں جانا ہے. جیسے اگر کبھی ہمارے فزیکل ہیلتھ پہ کبھی اثر پڑ گیا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو لیکن جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے یا بڑوں کو یا بچوں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ اگر مجھے سٹریس ہے کب ہمیں مدد کے لیے مانگنا ہے, یا ہر کسی چیز جو بھی ہوتا ہے سمٹمز ہوتے ہیں, فزیکل النس کے کافی زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو پتہ ہو کہ مینٹل ہیلتھ پہ اگر ہمیں اثر پڑے تو اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, سائنس سمٹمز پہ بات کرتے ہیں, اور کون سے وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا جو ہے ذہنی صحت جو ہے متاثر ہوتا ہے. بات اس لیے کر رہے تاکہ یہ جو مینٹل ہیلتھ کا جو کنسیپٹ ہے کافی زیادہ نارملائز ہو جائے. کیونکہ اگر ہم بھی دیکھیں گے ہمارا کافی وہ کلچر آف کنورزیشن نہیں ہے, گھروں میں ہم بات نہیں کرتے ذہنی صحت کے مطابق, یا ڈفرینٹ کمیونٹیز میں اسکولز میں ہم بات نہیں کرتے مینٹل ہیلتھ کے مطابق, کیونکہ اس کے ساتھ کافی زیادہ اسٹگما اٹیچڈ ہے, اسی لیے بات نہیں ہو رہی ہے. بٹ اگر ہم دیکھیں گے بچوں میں آج کافی زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں, بچے کافی زیادہ مینٹل ہیلتھ میں کافی زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, وہ بات نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے ویسا جو ہے وہ ماحول نہیں رکھا. اسی لیے بچے جو ہے وہ کافی زیادہ ایشوز ان کے زیادہ پھر بھی دن بہ دن بچوں میں ایشو جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمارا جو یہی مین فوکس ہے کہ ہم سائیکو ایجوکیٹ کریں ان کو, اور کوپنگ میکینزمز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا پازیٹیو, اگر ہمارے لائف میں کوئی پرابلم آ گئی, بچوں کے لائف میں کوئی پرابلم ہے, تو کیا کوپنگ میکینزمز, کیا بچوں کو کیا کرنا چاہیے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, آپ جو ہے اپنی ان کے جو من پسند ہابیز ہیں ان میں اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے. گارڈننگ ہو سکتی ہے, ریڈنگ ہو سکتی ہے, یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, تاکہ ان کا جو مینٹل میک اپ ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور کبھی اگر پرابلم ہو تو وہ ہمارے پاس رجوع کرے. محمد شاہین صاحب, کہ آپ نے بھی بچوں کے ساتھ انٹریکشن کی, اور میں سن رہا تھا کہ آپ بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر ان میں کوئی بھی مینٹل سٹریس ہو یا کوئی بھی پرابلم وہ فیس کریں تو وہ کیسے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, کیسے وہ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے جو سیشن ہم نے آج کیا, ہمارا اس میں ایک تو یہ مقصد تھا کہ ان بچوں کو ایک اویئرنیس ہو جائے, مطلب کہ کس طریقے سے جو الگ الگ جو ہے ذہنی امراض یا مینٹل ہیلتھ ایشوز یا مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو بیسک علامات ہے, چاہے وہ خود ان میں کبھی پائیں یا کسی پڑوسی کے بچے میں یا جو اسکول میں یا کلاس میں ہو, تو اس کے بارے میں ہم ان کو پوری طرح سے اویئر کریں. اس کے بعد تاکہ ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہو سکتی ہے, ایسی پرابلم جیسے پڑھائی کے حوالے سے ہم نے کہی ان کو کہ شروع سے ہی کسی بچے کو ریڈنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے یا رائٹنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے, یا جو ڈیولپمنٹل ایشوز ہم بولتے ہیں جیسے اسپیچ میں پرابلم ہے, بچہ جو ہے بہت لیٹ بولا اس نے, یا فزیکل ایشوز میں بچہ لیٹ چلا ہے یا اس نے کرالنگ نہیں کی. تو اسی طریقے سے کئی سارے جو ہے ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہے. جیسے خاص کر ہم نے آج کل کے ماحول کے حساب سے بات کی, انگزائٹی اور جو ایگریشن, شرارت بہت زیادہ جو کامن ہو گئی بچوں میں. تو وہ سمجھنے کے بعد جو فوکس تھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, مطلب کہ وہ سمجھے کہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب ایز اے بچہ جو ہے امیڈیٹلی ایک تو جو ہے وہ ٹیچرز کو انفارم کر سکتے ہیں یا پیرنٹس کو انفارم کر سکتے ہیں. تو جیسے عادل صاحب نے بھی پہلے بولا کہ ہم اس کو جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایک نارملائز کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹیبو نہ رہے, کوئی اسٹگما نہ رہے اس کے حوالے سے, کیونکہ اسٹگما کا ایشو جو ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کافی ٹائم سے ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتا ہے اور ابھی بھی ہے.
تو جس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اب کہ جب کسی میں یہ ضرورت پائی جائے کہ کسی بچے میں ڈیفیکلٹی ہے تو ہمارا جو سینٹر ہے چائلڈ گائیڈنس ویلبینگ سینٹر, ہماری او پی ڈیز ہوتی ہے اور ہم تھرو آؤٹ دا ویک ہوتے ہیں 6 days. ایس ایم ایچ ایس میں ہمارا بیسڈ ہے سینٹر, اور ہماری پوری ایک جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے جہاں پہ ہر حوالے سے یا ہر ڈومین میں اسیسمنٹ ہو سکتا ہے. جیسے کوئی بچہ ہمارے پاس آئے گا, اگر اس کے اسپیچ میں پرابلم ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروفیشنل ہے, اگر ان کی سائیکولوجیکل ایشوز ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروفیشنل ہے, اگر جہاں پہ دوائی وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو چائلڈ سائیکیٹرسٹ ٹیم میں ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو کمیونٹی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس جو کوآرڈینیٹرس ہیں جو سائیکو ایجوکیشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ خود آ سکتے ہیں, ان کو اس میں کوئی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. پیرنٹس کے ساتھ آ سکتے ہیں یا ٹیچرز کے ساتھ آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جیسے ابھی ریسنٹلی حالات ایسے تھے کہ اس میں جو ہے او پی ڈی سروسز بند ہوتی تھی کبھی, یا نکلنا فزیکلی مشکل تھا, تو ہم نے تقریباً آئی تھنک 1 سال سے زیادہ ہمیں ہو گیا ایک ہیلپ لائن چل رہی ہماری جو 10 to 4 جس کی ٹائمنگ ہے. وہ ہیلپ لائن ہم نے جو ہمارا جو ایڈوائزریز ہے بچوں کے ساتھ شیئر کی ہے, اس میں اردو میں بھی ایڈوائزریز ہے تاکہ پیرنٹس بھی وہ دیکھیں اور جہاں پہ بھی کسی کو ضرورت لگے تو اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. تو آپ کے جو مادھیم سے میں وہ ہیلپ لائن نمبر جو ہمارا وہ شیئر کرنا چاہوں گا. 9419683109 ہمارا نمبر ہے 9419683109. تو اگر کسی کو مشکل ہوگی فزیکلی آنے میں تو اس پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں, اس پہ بھی ہم ان کو صلاح مشورہ دے سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا بات چیت ہوگی ہمارے پروفیشنل کے ساتھ, یا تو ان کو فون پہ ہی ہم جو ہے جتنی بھی ایڈوائس چاہیے ہوگی, جتنے بھی فالو اپ سیشنز چاہیے ہوں گے وہ ہم کریں گے, یا کئی کیسز میں ضرورت پڑ سکتی ہے فزیکلی آنا جہاں پہ تھوڑا ڈیٹیل اسیسمنٹ کرنا پڑے تو وہ ہم ان کو اسی پہ ایڈوائز کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پیرنٹس بھی سنتے ہیں, ٹیچرز بھی سنتے ہیں, تو میں عادل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمارا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ہم ہر ایک بچے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک آپ نے بہت سی کمیونٹیز کا دورہ کیا ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا سکسیزفل یہ پروگرام ہے؟ دیکھیے جی سر, آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال یہ پوچھا. دیکھیے جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اس کے 2 اپروچز ہیں, ایک تو ہوتا ہے پریونٹیو اپروچ, دوسرا ہوتا ہے کیوریٹیو اپروچ یا ریمیڈیل اپروچ ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارا جو ہم سینٹر پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ وہ بچے آتے ہیں جنہوں نے پریونٹیو فیز جو ہے وہ پار کر لیا, جو کیوریٹیو کے لیے آتے ہیں کہ پرابلم ہو گئی ہے اب اس کا علاج چاہیے. جو ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں یہ کافی زیادہ ہم سراہنا کرتے ہیں ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن کی, جن کے جو ہمارے ساتھ کولیبریشن کرے یا ہمیں ایکسیس دے رہے اپنے اسکول کا, ان کی ٹیم کا کافی زیادہ شکریہ. جو ہمیں پروگرام کر رہے ہیں جہاں ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان بچوں میں مینٹل ہیلتھ ایشو ہے یا ان میں پرابلم ہے, ان میں ڈپریشن ہے, ان میں اینزائٹی ہے, ان میں ADHD ہے, ان میں آٹزم ہے. مین ہمارے پروگرام کرنے کا یہ ہے ان کو ہم سائیکو ایجوکیٹ کریں کہ کن چیزوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے ذہنی صحت کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک پریونٹیو میجر ہے تاکہ بچے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے وہ جو ڈومین میں ہے, مینٹل ہیلتھ کے النیس کے ڈومین میں نہ آئے. فار ایگزامپل اگر بچے کو پتہ ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے میرا مینٹل ہیلتھ بگڑ سکتا ہے, چلو اب جب بگڑ گیا تو مجھے اپنا مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیسے ٹھیک رکھنا ہے, تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جب بچے کو پتہ ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتا ہے, کیسے بگڑ سکتا ہے, اٹس نارمل لائک اے فزیکل ہیلتھ, جو فزیکل ہیلتھ کی طرح نارمل ہے, یا اگر مجھے پرابلم آئی تو مجھے کیا کرنا ہے, کہاں کے لیے جانا ہے, کیسے پرابلم کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. تو جب بچے کو وہ چیز پتہ ہوگی تو بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں اینڈ اپ ہو جائے. مے بی کبھی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ٹیچر اس کو بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. مے بی جب ہم ایسے پروگرام نہیں کریں گے تو بچے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس کے ساتھ بات کرنی ہے, یا کبھی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جس کی بیسس فیملی میں ہوتی ہے بچہ, لیکن فیملی کے ساتھ بات نہیں کر پاتا ہے. لیکن جب بچے کو ہم سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں سائنس کے بارے میں, سمٹمز کے بارے میں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, تو ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ ایک ہم جو پریونٹیو اپروچ ہے ہمارا وہ ہم اسٹرینگتھن کریں تاکہ بچہ جو ہے بچہ مینٹل ہیلتھ النیس کا شکار نہ ہو پائے. ایون اگر وہ ہو بھی گیا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اللہ نہ کرے. ہم اب ہر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ہم پاگل نہیں کہلاتے ہیں, جیسا ہم نے اپنے دماغ میں نوشن رکھا ہے کہ جب بھی مینٹل کا دماغ آ گیا ورڈ دماغ میں تو ہم بولتے کہ یہ پاگل ہے. نہیں, بچے میں 100 قسم کے ایشوز ہوتے تھے. کبھی بچہ کافی زیادہ غصہ کرتا ہے, کبھی زیادہ چپ رہتا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ چپ بھی پاگل ہے, یا جو زیادہ شرارت کرتا ہے وہ بھی. کبھی بچے کی کمیونٹی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, یا کبھی بچے کی کوئی
جو اس کی سیٹنگ ہے, جو اس کا انوائرنمنٹ ہے, وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کا جو ذہنی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمارا جو مین فوکس ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں تو ان بچوں میں ضروری کوئی ایشو ہے. بچوں کو کل کو ایشو ہو سکتا ہے, 1 سال کے بعد, 5 سال کے بعد. بچوں کو تب پتہ ہوگی کل کو اگر ایشو ہوگا ہمیں تو ہمارا مینٹل ہیلتھ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے, اور اگر پرابلم ہوگی تو ہمیں کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہے. جیسے کہ ہم بات رہے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ گئی تو پازیٹیو کوپنگ میکینزم, بچوں کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم آ گئی تو کوپ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو نیگیٹو ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا کافی زیادہ بچے جو ہے کافی زیادہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں, سبسٹنس ابیوز کی طرف جا رہے ہیں. یا ایک طریقہ کوپنگ کا ہے کہ بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, کیونکہ کافی زیادہ سیوسائڈ کے انسیڈنٹس ہم نے بچوں میں دیکھے, یا اپنے آپ کو آرمز کو وہ سلیش کرتے ہیں, وہ کٹ کرتے ہیں, برن کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم آئی تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم ان کو پازیٹیو کوپنگ میکینزمز کافی سارے ہیں بچوں کو, کہ ان کے ڈفرینٹ ڈرائنگ میں ان کو انگیج کر سکتے ہیں, پینٹنگ میں ان کو انگیج کر سکتے ہیں. ان کی جو ہابیز ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کا کھیلنا ہو, کوئی نماز کی طرف رجوع کر سکتا ہے, کوئی میوزک کی طرف, جس کا کوئی ہو, جس کا جو بھی کسی ریلیجن سے فالو کرتا ہو وہ اپنی ریلیجس پریکٹسز کرے. گارڈننگ کر سکتا ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے, یا پیرنٹس بھی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتا ہے. تو ہمارا یہ فوکس ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں اور آپ کیسے پرابلم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی جب ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ تو نیسسرلی ان میں وہ ایشوز ہو. تو ہمارا مین فوکس پریونٹیو اپروچ پہ رہتا ہے. سر جی محمد شاہین صاحب, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ کا, اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز ان کا بھی ایک اہم رول رہتا ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ٹیچرس, پیرنٹس یا ایڈلٹس جو بھی انوالو ہیں بچے کے ساتھ, ایک جو مین ایشو ہے سینسٹیوٹی کے حوالے سے. ہم لوگوں کو کلچرلی جو ہے جب ہم بچوں میں ایشوز دیکھتے ہیں یا بچے کو کوئی پرابلم دیکھتے ہے یا بچہ کبھی کوئی ایموشن پریزنٹ کرتا ہے, ہم لوگوں کا جو سوشو کلچرلی اس کا رسپانس رہتا ہے وہ رہتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے تو یہ کیا بول رہا ہے کہ مجھے ایسی پرابلم ہو رہی ہے, مجھے ویسی پرابلم ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو بچے کے جو ایموشنز یا بچہ کوئی ہمارے پاس کوئی کنسرن لے کے آ رہا ہے, ہم اس کنسرن کو ایک پازیٹیو رسپانس دیں. یہاں سے ہم اس کو انڈرمائن نہیں کریں کہ نہیں آپ بچے ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ خود ٹھیک ہو جاؤ گے. یا اس کے جو جذبات ہیں اس کو خاص کر جو ہم اس کے ایموشنز کو جو ویلیڈیٹ کریں, ان کو ایکنالج کریں ہم, تاکہ بچے کو ایک امپورٹنس سی فیل ہوگی. جب بچے کو امپورٹنس فیل ہوگی, اس کو ایک ٹرسٹ ہوگا ایک بڑے میں, ایک ایڈلٹ میں, چاہے وہ ٹیچر ہو یا پیرنٹ ہو, تو تب جا کے وہ پہلے جو ہے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو ٹیچرس یا ایڈلٹس ان کا یہ رول بھی امپورٹنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن میں, تو جب ان کو اویئرنیس ہوگی پراپرلی کہ کون کون سے, جیسے میں نے آج بات کی تھی پرٹیکولرلی جو اسکول ریلیٹڈ ایشو, جیسے ADHD کی ہم نے بات کی اور لرننگ ڈسیبلٹی کی یا لرننگ ڈیفیکلٹی کی بات کی. یہ کنڈیشنز ایسی ہے کہ اکثر جب یہ کمپلینس بچے میں ہوتی ہے تو پیرنٹس, ٹیچرس یا ایڈلٹس جو انوالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ, وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ شاید جان بوجھ کر رہا ہے چیزیں, حالانکہ یہ جو دونوں کنڈیشنز ہم نے ڈسکس کی یہ نیورو ڈیولپمنٹلی ایشوز ہوتے ہیں بچوں کو. تو اگر وہ بچہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے, اگر وہ بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, یا اگر وہ لکھ نہیں پا رہا ہے, ریڈنگ نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کی ایک وجہ ہے. مطلب ہمیں اس کا جو رسپانس یہاں سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بچے کو ہم اور بھی یہاں سے ایسی چیزیں بولیں جس سے اس کا مورال جو ہے یا اس کی کانفیڈنس جو ہے اور بھی کم ہو جائے. اور کئی بار جو اس کی وجہ سے پھر سیکنڈری ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر اگر کسی بچے میں لرننگ ایشوز تھے, جب کانسٹنٹلی اس کو ہم نے یہاں سے ٹیز کیا یا اس کو سپورٹ نہیں کیا تو اینگزائٹیز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے ایسے بچے میں. تو پیرنٹس, ٹیچرز کا اہم رول یہی ہے کہ وہ جو ہے کوشش کریں جب بھی کبھی ان کو لگے کہ کسی بچے میں ایسے علامات ہیں, ان سے بات کریں. جیسے کہ عادل صاحب نے بھی بولا کہ کلچر آف کمیونیکیشن وہ ہمیں ہر گھر میں یا ہر اسکول میں ہر ٹیچر کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہم بچے کی پرابلمس کو ایکسپلور کر سکیں. تو جب ہمیں لگے کہ کئی بار جیسے اپنی لیول پہ ہم نے بچے سے بات کر کے کوئی لانگ ٹرم ایشو نہیں تھا, گھر میں کچھ ایشو چل رہا تھا, تو بیسک سی پرابلم تھی, ان کی اپنی جو کاؤنسلنگ یا اپنی جو ان سے بات سے حل کر سکتے ہیں, تو اسی لیول پہ بھی جیسے پریونٹیو اپروچ جو ہم نے بولا وہیں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کبھی خدا نہ خواستہ جب کوئی لانگ ٹرم ایشو چل رہا ہوگا یا ملٹیپل ڈائمینشنز ہو گئے کسی پرابلم کے, اور لگے کہ نہیں بھائی اس میں تو کئی ساری چیزیں انوالو ہے, تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کئی بار دوائی کی ضرورت ہے یا سائیکو تھراپیز کی ضرورت ہے یا اور کسی چیز کی, تو اس کیس میں یہ بہتر رہے گا کہ پھر وہ جو ہے لائزن کرے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جیسے ہماری ٹیم کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, ہماری ٹیم میں آ سکتے ہیں, وہ فزیکلی ان کو لا سکتے ہیں تاکہ جو بچے کو ہے ٹائملی انٹرونشن ملے. تو ایڈلٹس کا یہی ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل ایک تو پریونٹیو اپروچ وہ یوز کر سکتے ہیں کہ شروع میں ایسی
ایسی پرابلمس ہونے ہی نہ دے کہ جس کی وجہ سے پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ کہ پیرنٹل ڈائنمکس کیسا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پیرنٹس کے بیچ میں جو روز نوک جھوک ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بچے کے سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ اثر ہو رہا ہے. اگر اس کیس میں ہم بچے سے خالی بات کرتے رہیں گے کہ آپ مت کرو ایسے, آپ مت سوچو ایسے, مگر جو بیسک جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس پہ کام نہیں کریں گے تو وہ پرابلم تب بھی پرسسٹ کرے گی. تو پریونٹیولی یہ ہوگا کہ اسی لیول پہ ہی اس کو جو پیرنٹس کے آپس میں ایشو اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا اور کوئی اگر اسکول ریلیٹڈ ایشو ہے ٹیچرس کے ساتھ یا اس کے جو فرینڈس ہیں ان کے ساتھ تو وہ اس لیول پہ سارٹ آؤٹ کرے. اب جب لگے کہ نہیں لانگ ٹرم ہے پھر اس کے لیے جو ہم نے کیوریٹیو اپروچ بولا جس کے لیے جو اسپیشلسٹ کے پاس وہ ان کو لا سکتے ہیں تاکہ بچے کو ٹائملی انٹرونشن ملے اور جو پرابلم ہے وہ زیادہ کرونک نہیں ہو جائے اور پھر اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے اس کو ڈیل کرنا. سامعین, ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے اس طرح کے پروگرام گزشتہ 3 مہینوں سے جاری ہیں. اس دوران ضلع کپوارہ, بڈگام, گاندربل اور سری نگر کے مختلف علاقوں میں کاؤنسلنگ کے پروگرام منعقد کیے گئے. یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.